پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں بخیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج جو تاریخ ہے وہ ہے 31 مئی 2021، جماعت 5ویں، مضمون اردو کی کتاب، اور جو موضوع ہے وہ ہے کلہن، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس موضوع کو پچھلے 1-2 سبق ہم نے اس کے پڑھے، تو آج ہم نے یہ تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ کلہن برہمن تھے۔ شیو مت سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بدھ مت سے متاثر تھے۔ وہ ذات پات کے بندھنوں سے آزاد تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذات پات یا خاندان کسی انسان کو خاص عہدہ کے قابل نہیں بناتا۔ راج ترنگی میں انہوں نے جگہ جگہ کائستوں کی برائیوں کو بے نقاب کیا ہے، کیونکہ وہ مذہبی رویوں میں روادار تھے۔ کلہن تنگ نظری، تعصب اور قومیت کی بدعتوں سے مکمل طور پر آزاد تھے۔ راج ترنگی پہلی بار 1835 عیسوی میں چھپی۔ اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اردو اور ہندی کے علاوہ اس کتاب کا انگریزی اور کشمیری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب کشمیر کی قدیم تاریخ کی جانکاری حاصل کرنے میں ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ اس کتاب میں اشوک سے لے کر کلہن کے اپنے زمانے تک کے 52 حکمرانوں اور ان کی حکومتوں کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ اس کتاب سے کشمیر کے قدیم تہذیب و تمدن کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ کلہن اگرچہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہیں رہے، لیکن وہ حکمران طبقے کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے دربار کا گہرا مشاہدہ کیا تھا، کشمیر کے مختلف علاقوں اور یہاں کی معاشرتی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے لکھا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے مشاہدات سے فیض یاب ہوں۔ تو بچوں، دوبارہ ہم اس کو دہراتے ہیں آج کے سبق کو۔ کلہن برہمن تھے۔ شیو مت سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بدھ مت سے متاثر تھے۔ وہ ذات پات کے بندھنوں سے آزاد تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذات پات یا خاندان کسی انسان کو خاص عہدے کے قابل نہیں بناتا۔ راج ترنگی میں انہوں نے جگہ جگہ کائستوں کی برائیوں کو بے نقاب کیا ہے، کیونکہ وہ مذہبی رویوں میں روادار تھے۔ کلہن تنگ نظری، تعصب اور قومیت کی بدعتوں سے مکمل طور پر آزاد تھے۔ راج ترنگی پہلی بار 1835 عیسوی میں چھپی۔ اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اردو اور
ہندی کے علاوہ اس کتاب کا انگریزی اور کشمیری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب کشمیر کی قدیم تاریخ کی جانکاری حاصل کرنے میں ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ اس کتاب میں اشوک سے لے کر کلہن کے اپنے زمانے تک کے 52 حکمرانوں اور ان کی حکومتوں کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ اس کتاب سے کشمیر کی قدیم تہذیب و تمدن کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ کلہن اگرچہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہیں رہے، لیکن وہ حکمران طبقے کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے دربار کا گہرا مشاہدہ کیا تھا، کشمیر کے مختلف علاقوں اور یہاں کی معاشرتی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے لکھا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے مشاہدات سے فیض یاب ہوں۔ تو بچوں، اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو کلہن جو تھے وہ برہمن تھے۔ برہمن پنڈتوں کو کہتے ہیں برہمن، کیونکہ ہندوؤں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، تو برہمن بھی ایک فرقہ ہے۔ تو شیو مت سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بدھ مت سے بھی متاثر تھے۔ بدھ مت دوسرا ایک فرقہ ہے ہندو میں جو مہاتما بدھ کو مانتے ہیں۔ تو شیو مت ہونے کے باوجود جو یہ برہمن ہیں یہ شیو کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ ذات پات کے بندھنوں سے آزاد تھے، یعنی ذات پات اس میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے یا کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذات پات یا خاندان کسی انسان کو خاص عہدے کے قابل نہیں بناتا، یعنی کوئی ذات پات یا خاندان اونچا نیچا کسی انسان کو کسی خاص عہدے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتا یا قابل نہیں بناتا۔ راج ترنگنی میں انہوں نے جگہ جگہ کائستوں میں یہ جو ہے کائستوں یہ ایک ہندو ذات کا نام جس کا کام ہوتا ہے لکھنا، یعنی وہ تواریخیں یا ادب وغیرہ میں لکھنا ہی کا ہوتا ہے۔ کائستو ایک ہندو ذات ہے جو صرف لکھنے کا کام جانتے ہیں۔ کی برائیوں کو بے نقاب کیا، ان کی برائیوں کو بے نقاب کیا کائستوں کی، کیونکہ وہ مذہبی رویوں میں رواداد تھے۔ کلہن تنگ نظری، تعصب اور قومیت کی بدعتوں سے مکمل طور پر آزاد تھے۔ کلہن جو تنگ نظری ہوتی ہے، یعنی نیچی نظر ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے، کسی کے لیے تعصب ہوتا ہے دل میں، یا قومیت کی بنیاد پر کسی سے یہ بدعتیں ہیں، کلہن ان سے مکمل طور پر آزاد تھے، یعنی دور تھے۔ راج ترنگنی پہلی بار جو راج ترنگنی جو کتاب ہے وہ پہلی بار 1835 عیسوی میں چھپی، یعنی چھاپ کر باہر آئی۔ اس کا ترجمہ اب کئی زبانوں میں ہو چکا ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی میں بھی، اور اس کے بعد انگریزی اور کشمیری میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب کشمیر کی قدیم تاریخ کی جانکاری حاصل کرنے میں ہماری بہت مدد کرتی ہے، یعنی یہ ہمارے پرانے زمانے جو ہمارا کشمیر کا پرانا زمانہ گزر چکا ہے اس کی جانکاری ہمیں اس کتاب سے حاصل ہوتی ہے اور بہت مدد ملتی ہے ہمیں اس تواریخ کو جاننے کے لیے۔ اس کتاب میں اشوک بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا پرانے زمانے میں، یعنی کلہن تک، یعنی اشوک سے لے کر کلہن تک تقریباً اپنے زمانے میں اس نے 52 حکمرانوں اور ان کی حکومت کے بارے میں معلومات درج کیے ہیں اس اپنی کتاب میں۔ اس کتاب سے کشمیر کے قدیم تہذیب و تمدن کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اب اس کتاب سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پرانی
تہذیب ہے، تمدن ہے، رسم ہے، رواج ہے، اس کا اندازہ بھی ہمیں لگانے میں دیر نہیں لگتی۔ کلہن اگرچہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہیں تھے، لیکن وہ حکمران طبقے کے بہت قریب تھے، لیکن وہ ان بادشاہوں وزیروں کے بہت قریب رہتے تھے، اور انہوں نے اس دربار جو ان کا وزیروں اور بادشاہوں کا دربار ہوا کرتا تھا ان کا گہرا مشاہدہ کیا تھا۔ کشمیر کے مختلف علاقوں اور یہاں کی معاشرتی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ کشمیر کے مختلف علاقوں اور یہاں کی معاشرتی زندگی، یعنی معاشرتی زندگی یہ کیا تھا پہلے کشمیر، اس کا بھی مشاہدہ اس نے کیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے لکھا، جو وہ دیکھتا تھا وہ کتاب میں درج کر دیتا تھا، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے مشاہدات سے وہ فیضیاب ہوں، یعنی اس کی کتاب سے آنے والی نسلیں فیضیاب ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہم نے اس سبق کو، اس موضوع کو اختتام کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کو بار بار دہرانے کی کوشش کریں گے، اور اس کو دہراتے رہنے سے آپ کی اردو ٹھیک ہوگی، آپ کو زبان پہ عبور حاصل ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آج بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔